السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان رمضان اسپیشل میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، میری آپ کی ہم سب کی پسندیدہ شخصیت، جن کو اللہ پاک نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت ساری عزتوں سے نوازا، اور آج کل خاص طور پر آپ ان کو ایئر وائز ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان اس میں وسیم بدامی بھائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد زہیب اشرفی بھائی۔ زہیب بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ یہ ان کی مہربانی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ نے عزت بخشی، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، خاص طور پر ان دنوں میں رمضان شریف کے جن میں آپ کی مصروفیت جس طرح چل رہی ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پر، تو آپ نے اس میں ہمارے لیے ٹائم نکالا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا زہیب بھائی، سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے کہ نعت خوانی کا آغاز آپ نے کب اور کیسے، وجہ کیا بنی؟ اور آپ میری والدہ اصل میں نعت شریف پڑھا کرتی تھی، سنتی تھی۔ میرے والد محترم جو ہے وہ بڑے عاشق رسول انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مجھے والدین سے ہی ملی، گھر سے ملی یہ صحبت۔ والد صاحب جو ہے وہ جاب سے آنے کے بعد جو ہے رات محفل میں جاتے تھے، میں بہت چھوٹا تھا، 4-5 سال کا، تو میں پیچھے لگتا تھا ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ والد صاحب لیٹ آتے تھے، صبح سے گئے ہوئے پھر رات واپس آتے تھے، تو کہ اب وہ ساتھ جانا ہے، تو وہ مجھے محفل میں ساتھ لے جاتے تھے۔ بھلے جو محفل میں اگرچہ جا کے محفل چل رہی ہوتی تو میں تو سو جاتا تھا، لیکن وہ ساتھ اس لیے لے کے جاتے تھے کہ وہ میری تربیت کر رہے تھے، واہ، تاکہ وہ منتقل ہو۔ اور وہ میرے والد صاحب دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گھر میں بھی کوئی تیرے حبیب کا نعت خوان ہو، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جو ہے وہ مہربانی فرمائی اور یہ ذکر کی جو ہے وہ دولت عطا فرمائی۔ میں 4 سال کا تھا جب میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی۔ گھر میں ہی ساتھ پڑوس میں میلاد ہوتے تھے، تو والدہ میری نعتیں مجھے لکھ کے دیتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو پڑھتے پھر وہ مقابلوں کا سلسلہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ جی وہ مقابلہ ہو رہا ہے وہاں، یہ بہت پیاری نعت پڑھتا ہے بچہ، اس کو لے کے جائیں۔ تو بہرحال ایک میلہ لگا ہوا تھا، حیدرآباد کی بات ہے، تو وہاں جو ہے وہ کوئی گانے گا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اچھا سانگ سنائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ ٹھیک۔ تو ہم بھی فیملی کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، میں چھوٹا تھا، تو میں کلام پڑھتا تھا اس دوران۔ آج کل بڑا مشہور ہے، لوگ فرمائش اس کے سنتے ہیں، تو وہ بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ باقی من کل فانی، سبحان اللہ۔ تو وہ کلام جب میں نے ادھر پڑھا تو وہ میلے میں اس طرف تو رش لگ گیا کہ وہ بچہ کون ہے، وہ چھوٹا سا میں تھا، مجھے وہ انہوں نے جو انعام دینا تھا وہ تو الگ، باقی جو دوسری طرف سے انعام ملے کیا وہ اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ۔ تو وہ مرحوم راشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہوئی وہ ایک یہ حمدیہ کلام تھا۔ جی۔ تو بس، تو باقاعدہ اس فیلڈ میں آپ کے کوئی استاد بھی جن سے آپ نے سیکھا ہو؟ حمزہ بھائی میرے ماشاءاللہ بہت سارے اساتذہ ہیں، یعنی میں کوئی اچھی بات ابھی آپ سے مجھے ملے گی، میں آپ کا بھی ذکر کروں گا پھر کہ یار میں نے یہ بات ان سے سیکھی ہے۔ جی۔ تو بچپن سے پہلے تو مطلب والدہ سے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے ہمارے حیدرآباد میں ایک نعت خوان ہیں، ہمارے بڑے سینئر نعت خوان ہیں اور الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، عبد القادر ملک صاحب، تو وہ اویس متین صاحب ہمارے حیدرآباد کے ایک نعت خوان ہیں، تو ان کی اکیڈمی میں جو ہے وہ نعت سکھاتے تھے، اور اویس متین بھی ہوتے تھے وہاں اس اکیڈمی میں، تو وہاں سے بھی میں نے سلسلہ جب اسٹارٹ تھا بالکل، تو وہاں سے جانا پھر ان سے سیکھنا۔ لیکن ابھی جو نعت خوانی چل رہی ہے، جو کلام اللہ کی رحمت سے، وہاں سے پھر میں نے سیکھا۔ پھر بہت ساری جو ہے وہ جہاں کوئی اچھا نعت پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی سینئر ثنا خان، تو ان سے سننا۔ سید منظور الکونین شاہ صاحب کو میں بہت سننا کرتا تھا، واہ، اور ان کے کلام، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، کیا بات ہے۔ اور لیکن باقاعدہ کوئی آپ نے کسی کے پاس قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پڑھا ہوا کلام میں نے 2005 یا 6 میں اے آر وائی کا کمپٹیشن ہوا تھا، تو کل پاکستان مقابلے میں نے ون کیا تھا۔ اچھا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کا کلام قاری زبید رسول صاحب پڑھا کرتے تھے، وہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، واہ واہ، جانے مراد اب کدھر
ہائے تیرا مکان ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. جانے مراد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، آہا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہائے جان ہائے. ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا بات ہے، سبحان واہ 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 واہ. تو قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں آمین. برکتوں کا نزول فرمائے. ایسی نعت خوانی آج کل ایسے نعت خوان بہت کم ہیں جو قاری زبید رسول صاحب قبلہ، منظور الکونین شاہ صاحب اور سعید ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ یہ بزرگوں کی جو نعت خوانی ماشاءاللہ ہوتی رہی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. نہیں زہیر بھائی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ آپ نے کسی کے پاس جا کے باقاعدہ اس طرح جو ہے وہ میں نے جو ہے تعلیم اس طرح نعت خوانی کی کسی سے نہیں کی. بڑی بات ہے، جی بڑی بات ہے. آپ نے مطلب بس فالو میں نے کیا، سنا بہت کچھ ہے، یعنی سنا بہت اچھا سنا ہے. الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے پسندیدہ نعت خوان اور تھے. مجھ سے اکثر آپ کا رابطہ ہی کافی رہتا تھا. جی وہ تو بڑے پیارے بھائی تھے میرے. حالانکہ میں بہت دور ہوتا تھا. میں نے ابھی انتقال سے 2 سال پہلے حیدرآباد میں ایک محفل ہمارے دوست خالد انصاری صاحب نے ان محفل رکھی تھی، تو اس میں انہیں انوائٹ کیا تھا. وہ کافی نعت خوان کیونکہ وہاں کے جو نہیں جانتے تھے وہ کہتے تھے یار کون نعت خوان آ رہے ہیں، کسی مشہور آدمی کو بلاتے. اور یہ تو میں اکثر ان کو کہتا تھا کہ یار تم نے اگر سن لیا نا خالد بھائی کو تو تم باقی سب کو بھول جاؤ گے. ہائے ہائے واہ واہ. وہ ایسا پڑھتے تھے. ان سے ایک وہ پوری اکیڈمی تھے خالد بھائی، بے شک. جہاں پڑھتے تھے وہاں سے سننے کو ملتا تھا. مطلب کتنے نعت خوان ان کو سن کے پڑھنا سیکھیں. بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی. تو مجھے اکثر نعت خوان کہتے تھے زہیر بھائی ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے پسند کا نعت خوان کون ہے؟ اللہ اکبر. تو میں اکثر یہی کہتا تھا کہ مجھے خالد حسنین خالد صاحب بہت اکبر، پسند. اللہ اکبر. اور خالد بھائی بھی آپ کو بہت پسند اور کرتے تھے ماشاءاللہ. جی، اور ان کے علاوہ ذوالفقار علی حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا پیار مجھے ملا اور بالکل وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح والے معاملات تھے ان کے ساتھ، اور بڑا خوش ہوتے تھے اور وہ بڑی دعائیں دیتے تھے کہ یار میں زہیب کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اور یہ بہت آگے جائے گا، دیکھ لیجئے گا. اور ان کی محبت یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ جو ایک بھائی ہمارے دوست جوید بھائی ہوا کرتے تھے، جی جی جی، تو وہ انہوں نے آپ کے سپرد کر دی ماشاءاللہ. جی ان کو بھی جب وہ ذوالفقار بھائی نے بھیجا تھا کہ وہ اس طرح داتا حضور پر ایک محفل نعت تھی، سبحان اللہ. تو ذوالفقار بھائی نے کہا کہ وہ زہیب آیا ہوا ہے وہاں، تم اس سے ملیں جا کے. جاوید بھائی ہمارے بہت پیارے بھائی، تو وہ ذوالفقار بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں عدنان علی حسینی اور کامران علی حسینی، اور ان کے برادران بہت پیارا پڑھتے ہیں سب. عدنان بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں ماشاءاللہ. ان کا وہ بھی سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے ذوالفقار بھائی کے بعد ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے سب کے لیے، سب کو عزتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا زہیر بھائی، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جتنے تھوڑے عرصے میں مالک نے آپ کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اب مطلب کوئی ایسی مرکزی محفل میں نہیں کہ جہاں پر زہیب اشرفی بھائی کا نام نہ ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کا ٹرینڈ محافل کا بن چکا ہے، جس طرح کی نعت خوانی ہو رہی ہے، جس طرح کے کلام لکھے جا رہے ہیں، اور پھر جس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے، کیسے نعت خوان کر رہے ہیں، آپ کا انداز جو ہے وہ ماشاءاللہ اسلاف جیسے ہمارے سینئر جن کے آپ نے ابھی نام لیا، تو کس طرح مطلب محفل میں جا کر جب ایک اس طرح کا ماحول ہو کہ عوام جھوم رہی ہے اور آپ ادھر جا کے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کے کلام پڑھنا شروع کر دیں اور لوگ اس کو بھی انجوائے کریں؟ اصل میں یہ اللہ کی بڑی خاص مہربانی رہی ہے حمزہ بھائی میرے ساتھ، یہ کہ میں نے بچپن سے ہی جو ہے وہ جب نعت خوانی کی نا تو میری دوستیاں ایسے احباب کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. میں الحاج رضوان قادری ہمارے کراچی کے بہت پیارے شناخت ہیں اور وہ غوث اعظم کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ دسترخوان سے لوگوں کو ہزاروں سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہاں ان کے دسترخوان سے ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا ہے الحمدللہ. وہ ساتھ بیٹھنا، پھر علماء کے ساتھ میں بچپن سے ہی مسجد میں جہاں نماز پڑھتا تھا مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جانا، سوال جواب پوچھنے، یہ وہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. ہم بھی مطلب جب اسٹارٹ میں وہ جو نعت خوانی جو چل رہا تھا اسی سسٹم ہم بھی پڑھتے تھے، وہ مطلب ہم نے بھی وہ جو نعت خوانی چلتی رہی مطلب ذکر کے ساتھ بھی پڑھا اور سب کے ساتھ. لیکن جب علماء نے منع کیا کہ وہ بے ادبی ہے اور وہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے،
تو پھر وہ ہم نے وہ چھوڑ دیا. تو اور وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس طرح مطلب میری اکثر نعت خوان بھائی ماشاء اللہ پاک نے اتنی پیاری پیاری آوازیں دی ہیں نا. جی ہاں, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. ہر بندہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ جی ایک ہی کوئی بندہ. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یار علماء کے پیچھے رہنا چاہیے جو ہمیں, کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے. ایسے وہ پڑھنے کے بعد ریفرنس, جب بندہ کہیں پھنستا ہے تو وہ عالم کے پاس ہی پہنچتا ہے, حضرت یہ میں اس کا حوالہ مجھے دیجیے. تو میں نے پھر وہ بزرگوں کے ساتھ رہا تو یہ ان کی برکتیں. بلکہ میں یہاں آئے دن الحمدللہ رب العالمین کبھی کسی عالم کے ساتھ, کبھی کسی عالم کے ساتھ, اللہ کی رحمت سے علماء کے ساتھ میری محفلیں ہوتی ہیں. تو وہ ساتھ میں کہیں غلطی بھی کرتا ہوں تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ بیٹا یوں نہیں یوں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بیعت کہاں ہوئی؟ میری بیعت الحمدللہ حیدرآباد میں ہے. میرے مرشد جی صوفی حسین دین اشرفی جیلانی صاحب, ٹھیک, وہ قبلہ حیدرآباد میں میرے مرشد کریم. اور اشرفیہ سلسلہ اشرفی ناز کر دو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. تو وہ مرکز تو سب وہ کچوچا شریف سید مخدوم اشرف سمدانی, ٹھیک, کچوچا شریف رحمۃ اللہ علیہ, انڈیا میں. جی انڈیا. اچھا زہیب بھائی, اس ٹائم آپ کے چاہنے والے سن رہے ہیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ اکثر موقع نہیں ملتا اس طرح کے سوالات پوچھنے کا, تو آج ذرا موقع ہے ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کھانے میں آپ کیا چیزیں پسند کرتے ہیں. مجھے حمزہ بھائی کھانے میں بس بھوک لگی ہو تو کچھ بھی مل جائے الحمدللہ میں کھا لیتا ہوں. لیکن وہ شوق سے جو ہے وہ زیادہ میں مٹن مجھے پسند ہے, اچھا بنا ہوا ہو تو وہ پھر ہم ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں کہ یار وہاں اچھا ملتا ہے, یہاں اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ساری رات جب محفلوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو 2 3 4 5 جہاں بھی جتنی حاضریاں کسی بھی شہر کا مٹن ہو, کیونکہ میں پہلے نہیں کھاتا ہوں کھانا نا, ٹھیک ہے, محفل کے بعد جو ہے وہ کیونکہ دوستوں کو پتا ہے کہ یار وہاں اچھا ملے گا تو پھر بالکل کسی بھی شہر کا. جی لاہور کا بھی, جی لاہور کا. وہ میں جگہ کا نام نہیں لے رہا, وہ پبلسٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو زہیب بھائی آپ کے ہمارے بڑے پیارے بھائی جوید بھائی, جی جی, انہوں نے اسپیشل کہا کہ زہیب بھائی سے یہ سوال حمزہ بھی آپ نے ضرور پوچھنا ہے. جی, کہ شرارتی تو وہ ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں, جی ہاں, لیکن بچپن کی بس وہ دوستوں میں شرارت جو ہے وہ ہے تو بچپن سے ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے. مطلب گھر والے بتاتے ہیں بڑے بھائی کے, مجھے خود بھی یاد ہے کہ کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی نا تو محلے سے کوئی دوست جو ہے یا کوئی محلے میں باجی کوئی خرید کے کچھ لے جا رہی ہوتی ہیں تو میں راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا روک کے, تھوڑا سا کھلاؤ ورنہ جانے نہیں دوں گا. تو بیچارے مجبوری میں جو ہے وہ اچھا وہی لے لو, یہ بندہ جانے نہیں دوں گا. تو کبھی کوئی شکایت وغیرہ گھر نہیں آئی والدین کو؟ آتی تھی نا. اچھا, وہ اس وقت تو مل جاتی تھی, بعد میں شکایت لگتی تھی اور رات پٹائی لگتی تھی پھر ابو سے. اچھا, دکان سے آنے کے بعد سخت, مطلب والد صاحب سخت تھے, والدہ کی طرف سے ذرا نرمی رہتی تھی. جی جی, ٹھیک. اور اب کیا سلسلہ ہے یار؟ اب تو جو دیکھتا ہے وہ مطلب میرے والد صاحب تو جیسا تو مجھے نظر ہی نہیں آتا دوسرا. مطلب میرے والد صاحب الحمدللہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور انتہائی محبت والی شخصیت ہیں. جو ان سے مل لیتا ہے نا وہ اکثر مجھ سے پوچھے والد صاحب کیسے ہیں زہیب بھائی. واہ واہ, اللہ پاک ان کا والدہ کا ان کا سایہ دے صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر. اللہم آمین. اچھا زہیب بھائی, ماشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے کن کن ممالک میں جانے کا موقع؟ حمزہ بھائی الحمدللہ رب العالمین, سب سے پہلے تو میری خواہش تھی کہ میں اگر پاکستان سے باہر نکلوں تو حضور کی قدمین شریف کی حاضری ہو. اللہ اکبر. اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی مجھ پر کہ وہ بھی سلسلہ ایسے بنا کہ ایک محفل میں نعت شریف پڑھ رہا تھا. ٹھیک. وہ پڑھتے پڑھتے بس وہ سرکار نے مہربانی فرمائی کہ وہاں مجھے 3 عمرے کے ٹکٹ ملے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ آپ والدین کو لے کے جائیں ساتھ اپنی, سارا مجھے پاسپورٹ بھجوا رہے ہیں. تو وہ سلسلہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ بھائی کبھی جو ہے وہ میرا نام کسی کو نہیں بتائیے. اور ابھی بھی الحمدللہ میں جہاں جاتا ہوں پیار کرنے والے کتنے ایسے ہیں دوست جو انتظار میں ہیں کہ یہ سعادت زہیب بھائی آپ نے جب جانا ہو آپ نے ہمیں فون کرنا ہے تو آپ کا ٹکٹ ہمارے پاس رکھا ہوا, جب جانا ہے سارا خرچہ یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک. ابھی تک کوئی کم و بیش کوئی 8-10 بندے ہیں ایسے جو انتظار. میں نے کہا ہاں بھائی جانا ہوا میں فون کروں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ساؤتھ افریقہ بھی اکثر آپ کا؟ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوں, موریشس گیا, کربلا محلہ گیا تھا. اور وہ جو اللہ کی رحمت سے کلام اللہ کی بڑا مشہور ہوا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, اس پر تو میں نے آنا نا, اسپیشلی آنا اس پر. جی جی جی. تو وہ اس کی یہ سٹوری یہ ہے کہ میں کربلا گیا تھا, مدینہ پاک کے بعد میری خواہش تھی ٹھیک کہ یار میں جو ہے وہ حضور کے بچوں کے بارگاہ میں حاضری دوں. اللہ اکبر. اور میرے قریبی دوستوں کو پتہ ہے اہل بیت سے محبت الحمدللہ, اور یہ ایمان
کا جو جز ہے. بے شک. تو امام حسین پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا محفل میں کہ یار حاضری ہو. تو پھر اللہ نے مہربانی ایسی فرمائی کہ وہ 11ویں شریف میں حاضری ہوئی. تو حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں 11ویں نصیب ہوئی الحمدللہ, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. پھر نجف اشرف دیکھا, مولا مشکل کشا کی بارگاہ. پھر کربلا محلہ گیا. تو وہاں سے جب میں واپس لوٹا تو ہمارے کراچی کے ایک شاعر ہیں سید تنویر شاہ صاحب, ٹھیک, انہوں نے کلام لکھ کر جو ہے وہ مجھے دیا کہ یہ کلام میں نے تمہارے لیے لکھا ہے. اللہ اکبر. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اندر لکھا ہے وہ کیا ہے. تو ہم ایک جگہ لیاقت آباد میں کراچی کے ایک علاقے میں بیٹھے تھے چائے کی ہوٹل پر, چائے پی رہے تھے. تو وہاں وہ کلام انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کی طرز کیا بنانی ہے اور کیا کرنی ہے سب. اور ایک شعر جو ہے نا یہ خاص کر میں نے تمہارے لیے لکھا ہے. تو جب میں نے وہ پرچہ کھولا تو میں نے کہا کون سا دکھائیں ذرا. تو اس میں وہ یہ کلام تھا, میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. تو وہ شعر یوں تھا کہ وہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, واہ, مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. واہ واہ, سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا زیبی, یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارا بھی جو آپس میں تعلق بنا جی الحمدللہ وہ ایئر وائی کیو ٹی وی کی وجہ سے, اور خاص طور پہ عامر فیاضی بھائی کی وجہ سے. ہمارے بڑے فیاضی بھائی جو ہے وہ بہت پیارے انسان ہیں ماشاءاللہ, اور ایک بہت پیارے نعت خوان. کوئی شک نہیں, مطلب وہ اس طرح کے انسان ہیں کہ وہ خود پیچھے رہ کے نا نعت خوانوں کو آگے کیا کہ نہیں میں نہیں, تم بڑے بڑے ہیرے بنا دیے. بالکل بڑے بڑے ہیرے بنا دیے. صحیح ہے. وہ بڑی محبت سے مجھے بھی جو ہے وہ میں اپنی عوامی محفلوں میں جاتا آتا تھا. تو حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہوئی ایک عرصے بعد عامر بھائی سے. تو وہاں عامر بھائی نے جو ہے مجھے کیو ٹی وی جو ہے وہاں سے لے گئے عامر بھائی. اور پھر اس کے بعد یہ سارے سلسلے, اب جتنی آپ ریکارڈنگز دیکھتے ہیں, کلام دیکھتے ہیں, ساری محنت جو ہوتی ہے نا وہ پیچھے عامر بھائی کی ڈیوٹی, فون اس کو ڈائریکٹر کو بھیجانا, فون کرنا, کیمرہ مین, یہ وہ, اور گاڑی بھیجنا, لینا, وہ ساری محنت جو ہے نا زیادہ تر وہ عامر فیاضی صاحب کی ہوتی ہے. اور خود ماشاءاللہ بہت پیارے, بہت سینئر نعت خوان ہیں. جی ہاں, جی ہاں. اور ایک عرصے سے وہ حضور کی نعت خوانی, عقیدت والی نعت خوانی کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایئر وائی کیو ٹی وی پر کب آغاز کیا اور کیسے آغاز کیا, کیا ایسا بہانہ بنا کہ آپ کا وہاں سے ماسٹر تھا؟ حمزہ بھائی میں فرسٹ ٹائم کیو ٹی وی تو میں بچپن میں کمپٹیشن میں گیا تھا, میں ابھی ذکر ہوا تھا, ٹھیک. تو 2004-05 بلکہ 2002 سے تو سلسلہ چل رہا تھا وہ آڈیشن کا, لیکن وہ 2005 یا 6 غالباً مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ میں نے کل پاکستان مقابلہ ایئر وائی ڈیجیٹل اور کیو ٹی وی نے وہ کیا تھا جب نیا کیو ٹی وی آیا تھا. تو اس مقابلے میں الحمدللہ میں نے جو ہے وہ بچوں میں پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اللہ اکبر. جی 2005 یا 6 تھا. بڑی بات ہے. تو وہ اس وقت میری عمر جو ہے وہ 14 سال تھی. بڑی بات ہے, 14-15 سال تھی. تو اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کا کیو ٹی وی اسٹارٹ ہو گیا بیسیکلی؟ نہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اور بھی یعنی میری اسٹڈی بھی چل رہی تھی ساتھ میں, الحمدللہ میں نے بی کام کیا ماشاءاللہ. تو وہ بھی سلسلہ چلتا رہتا تھا, پڑھائی بھی تھی ساتھ میں, محفلیں بھی تھیں. تو میں ذرا کم ٹائم دیتا تھا اس طرف, محفلوں کی طرف کہ یہاں سے مکمل ہو جائے معاملات. تو وہ 2-3 سال جو ہے وہ اسٹڈی کے جو ہے نا وہ میں بالکل الگ ہو گیا تھا چینلز سے. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں نے مختلف چینلز پر کی ٹرانسمیشن, یعنی ہم ٹی وی پر بھی کی, ایکسپریس پر بھی, اور A+ پر بھی, اور پی ٹی وی تو سارے چینلوں کی وہاں ہے, تو پی ٹی وی پر بھی ٹرانسمیشن کی, وہاں سے بھی الحمدللہ میں نے ایوارڈ حاصل کیا. جیو پر بھی اور بہت سارے چینلز پر مطلب ٹھیک بلائے جاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ 4-5 سال سے میں ایئر وائی کا حصہ ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ زیب بھائی, شان رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے وسیم بدامی بھائی کی, جی اس میں ماشاءاللہ چمک دمک رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور آپ کے جو کلام ہے اس سے پوری دنیا لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے, سرکار کی مہربانی. تو کتنا عرصہ ہو گیا وسیم بھائی کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو؟ یہ حمزہ بھائی میرا 4تھا سال ہے ماشاءاللہ. شان رمضان الحمدللہ. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ نے, کیونکہ ہم ٹی وی اور پی ٹی وی سب ٹرانسمیشن کی ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا ماشاءاللہ. جی, کیونکہ قرآنی واقعات بھی رمضان میں تو مطلب ویسے ہی بندہ ایک طرف اس کا ذہن ہوتا ہے, سارے کام وام جو ہر بندے ہی ہر شخص کی بات کر رہے ہیں کہ وہ
عبادت کی طرف آ جاتے ہیں سارے, زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ویسے ہی الحمدللہ الحمدللہ عبادت تو عام ہے, لیکن وہ زیادہ بندے اس طرف جو ہے وہ دل مائل ہوتا ہے دین کی طرف اس کا. اور مطلب میں عام لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو وہاں مطلب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ قرآن کی جو ہے قصے جو ہے ترجمے کے ساتھ ہمیں وہ سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ آیت کا مفہوم پتہ ہو رہا ہے, علماء موجود ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ ایک روحانی ٹرانسمیشن, میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے مفتی صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی روحانی ٹرانسمیشن ہے. اللہ اکبر, اللہ تو وہ الحمدللہ رب العالمین وہاں سیٹ پر ہی ساری نمازیں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہیں سیٹ پر ہی وظائف ہو رہے ہوتے ہیں, وہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو محمود الحسن اشرفی بھائی, قاری محسن بھائی, وسیم وسیع بھائی, عامر فیاضی بھائی آ جاتے ہیں, وہ اس کی رونق چل لگی رہتی ہے. کئی بار ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نیچے بھی آ جائیں. تو وہ ایک طرف کیو ٹی وی لائیو چل رہا ہوتا ہے. وسیم بھائی خود, وسیم ادامی بھائی خود, وسیم بھائی خود بھی بہت پیارے دوست ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں. مطلب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, مطلب ایک ایک عرصے ملاقات نہیں ہوتی, لیکن جب ہوتی ہے نا ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل ملے تھے ہم دوبارہ. تو ماشاء اللہ, اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, بہت پیارے بھائی ہیں. اچھا زہیب بھائی, میں یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نعت خان کو ان حالات میں کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ دعا کرتا ہوں حمزہ بھائی کہ اللہ پاک, سب سے پہلے میں اپنی بات کروں, اللہ پاک ہمیں اچھا کر دے. اور ایک نعت خان کو بعمل ہونا چاہیے, اس کو اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے, اس کو اپنے فرائض پورے ادا کرنے چاہیے, اس کو پھر جا کے جو ہے وہ اس کو نعت خوانی کی چس آنے لگے گی. کیا بات ہے. پھر اس میں روحانیت, پھر وہ اس کو جو ہے وہ حضور کے عشق میں رونا بھی آئے گا, تو اس کو پھر محبت کا پتہ چلے گا کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے. کیا بات. تو وہ اس سے پہلے تو مطلب یہ ساری, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے لوگ ہیں, جو بچے آج کل جو شوق رکھتے ہیں نعت خوانی کا, جو سننا چاہتے ہیں, کتنے دنیا بھر میں الحمدللہ جو پیار کرنے والے, جو مجھے استاد کہتے ہیں اپنا, یہ ان کے لیے پیغام ہے. اور سب سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کہ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے, پھر نعت خوانی کریں گے نا تو پھر بڑا مزہ آئے گا نعت خوانی میں. یہاں پر آپ نے ذکر کر دیا کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کے شاگرد ہیں, تو باقاعدہ کوئی کلاس لیتے ہیں؟ شاگردی میں آنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے کوئی اس طرح کوئی میرا سلسلہ تو نہیں ہے اکیڈمی کا یا سکھانے کا, بس وہ یہی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہاں وہ نعت سن کے جو ہے وہ تیاری اس کی کر کے وہ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے, اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اوپر نیچے یا اچھا پڑھا ہوتا ہے, جیسا بھی ہوتا ہے, تو میں وہاں اس طرح رپلائی کر دیتا ہوں. تو آپ اس پروگرام کے توسل سے ایک تجویز دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کوئی ایسا ایک مہینے میں ٹائم رکھ لیں کہ آن لائن کوئی 1 گھنٹہ نکال کے کلاس رکھ لیں زوم پر. میں نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو بس دعا کریں کہ ایک یہ سلسلہ کرنا ہے. تو میں پہلے سے پہلے کوئی بات نہیں کر رہا, جب انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا, نیت ہے, ایک ارادہ ہے, وہ ارادہ انشاءاللہ میرا رب پورا کروائے گا انشاءاللہ. تو زہیب بھائی, یہ جب آپ کوئی کلام کی سلیکشن کرتے ہیں, کسی شاعر کو کہہ کے کلام لکھواتے بھی ہیں کہ یا کوئی شاعر جو آپ سے رابطہ خود کرتے ہیں کہ اب حمزہ بھائی چونکہ بہت سارے شاعر ہو گئے ہیں, بہت سارے, ہر بندہ ہی شاعر ہو گیا, تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مجھے جو کلام ملے اس میں جو ہے وہ غیر شرعی بات نہ ہو. کیا بات. جس سے شریعت کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچ رہا ہو, کوئی یعنی وہ غیر معیاری کلام نہ ہو, غیر معیاری کلام نہ ہو. اب میں کوشش, پہلے تو بہت کچھ پڑھا ہے, بعد میں جو ہے وہ سمجھ آئی, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, الحمدللہ ملاقات ہوتی ہے, تو یہ شرف حاصل ہوتا ہے, تو وہ اصلاح ہوتے ہوتے اب یہ سلسلہ ہے کہ میں کلام جو مجھے کوئی شاعر بھی دیتے ہیں تو میں پہلے دیکھتا ہوں کسی مفتی صاحب کو یا عالم صاحب کو میں بھیجتا ہوں کہ حضرت اس میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے, کوئی غیر شرعی شعر تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی اس طرح کا شعر کسی بھی ہستی کی بارگاہ میں. زبردست, بہت اچھی بات. میں کلام پڑھتا ہوں. اچھا زہیب بھائی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں سید ظفر ارشد صاحب, کینیڈا میں ہوتے ہیں, اچھا, تو انہوں نے کہا کہ زہیب بھائی سے وہ جو کلام ہے جس کو جو کچھ ملا آپ کے دروازے سے, اس کے 2 شعر. ہاں, یہ کلام جو ہے وہ یہ بھی الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. ہمارے حیدرآباد کے شاعر ہیں بڑے سینئر, شبیر سامری صاحب, ٹھیک, تو ان کا یہ کلام ہے, میں نے 4-5 سال 6 سال پہلے پڑھا تھا.
مانگنے کا شعور دیتے ہیں، آہا جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہائے ہائے بے شک جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے ہائے سے، ہائے واہ 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 جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، کیا بات، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہائے ہے خدا آپ کے دروازے اللہ سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ میری اس بات کی تائید کریں گے آدم، آہا معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے بے شک سے، معاف ہوتی ہے خطا آپ کے دروازے سے، کیا بات ہے، ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو، ہائے 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 کہ جس کو کچھ بھی ہائے ہائے نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی ہائے نہ ملا آپ کے دروازے سے، آج تک جو در سرکار پہ آیا شبی، آہا کوئی خالی نہ گیا ہائے ہائے آپ کے دروازے سے، کوئی خالی ہائے ہائے نہ گیا آپ کے دروازے سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ کا کلام اکثر میں بھی بہت دفعہ سنتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ۔ یہ جب ریکارڈ ہوا تھا نا تو آپ یقین جانیے کوئی 400-500 بار تو میں نے سنا ہوگا، ہائے ہائے۔ یہ اتنی فیلنگ کے ساتھ۔ زہیب بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم، اور خاص طور پہ اس ٹائم جو آپ کی مصروفیت چل رہی ہے شان رمضان میں، تو اس میں آپ نے ٹائم نکالا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ بآخر میں جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے، باب العلم کے فالورز کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ حمزہ بھائی آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور باب العلم کی پوری ٹیم میں محنتیں ماشاء اللہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ماشاء اللہ، آمین حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اس کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے پروردگار۔ آمین رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، تو خود بھی عبادت کیجیے اور اپنے گھروں کو جو ہے وہ عبادت خانہ بنائیے، سجدوں کی لذتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، عبادتیں آمین نصیب فرمائے، آمین۔ اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں جو موقع ملے، جو وقت ملے، اس میں جو ہے وہ نوافل کے سلسلے رکھیں اور عبادات کے سلسلے رکھیں، دوستوں کو بلا کر جو ہے وہ نمازوں کے اہتمام کیجیے، تراویح کوشش کیجیے کہ کوئی تراویح قضا نہ ہو، تو ساری تراویح کے سلسلے جاری رکھیے، اور مجھے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک جو بھی پوری دنیا میں جہاں بھی حفاظ کرام قرآن سنا رہے ہیں، ثنا خوان رسول دنیا بھر میں جو حضور کے ذکر کی برکتیں لٹا رہے ہیں ماشاء اللہ، ذکر کر رہے ہیں، علماء کرام جو اپنا کام کر رہے ہیں، مفتیان کرام، اور جو آپ جیسے دوست احباب بھائی جو کیمرے کے پیچھے رہ کر جو کام کرنے والے ہمارے بھائی، جو جتنے احباب جو نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار سب پر اپنے فضل و کرم کی رحمتوں کی بارش فرمائے، آپ سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا پھر ایک بار شکریہ حمزہ بھائی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کا آپ کو شکریہ، سلامت رکھیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اس خوبصورت پیغام کے بعد اب مزید کچھ رہ نہیں گیا کہ جس پر میں گفتگو کروں، تو اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔